کہتے ہیں کہ ناکامی در حقیقت کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوتی ہے۔ کیا آپ میں سے کسی نے اس مقولے کو کبھی اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ جو لوگ کامیابی کی اس سیڑھی یعنی ناکامی کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں، کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے۔ جو لوگ اس راز کو نہیں جان پاتے، کامیابی ان کے لیے نہ حاصل ہونے والی منزل بن جاتی ہے۔ پیٹر ایتھنز ایک معروف کوہ ماہ ہیں جن کا تعلق امریکہ سے ہے۔ انہیں دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو 7 مرتبہ سر کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے ماؤنٹ ایورسٹ کی کوہ پیمائی کے ابتدائی 4 کوششوں کے دوران سیکھا کہ پہاڑ پر کیسے نہیں چڑھنا۔ ناکامی آپ کو اپنی جدوجہد بہتر کرنے کا موقع دیتی ہے۔ آپ بتدریج نکھرتی ہوئی ذہانت کے ساتھ خطرات مول لیتے ہیں۔ پیٹر ایتھنز نے اس بات کی روشنی میں اپنی ٹیم کو مزید تیز رفتار بنایا اور 1990 میں ایسے کم آزمائشی راستے کا انتخاب کیا جس کے نتیجے میں اس نے ماؤنٹ ایورسٹ پر کامیاب چڑھائی کی۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ کتاب یو کین ون کے مصنف شیو کیرا کا مشہور قول ہے کہ کامیاب لوگ مختلف کام نہیں کرتے بلکہ وہ کام کو مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ آج دنیا جن لوگوں کو ان کی کامیابیوں کی وجہ سے جانتی ہے، ان افراد کو ابتدا میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی تاریخ میں رقم ہے۔ آئیے جانتے ہیں ایسی نامور شخصیات کو جو ناکامیوں سے دل برداشتہ ہونے کی بجائے آگے بڑھتے رہے اور آج دنیا ان کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کی معترف ہے۔ البرٹ آئنسٹائن۔ انتہائی غیر ذہانت کے حامل سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کی ابتدائی زندگی ناکامیوں سے عبارت تھی۔ انہیں 9 برس کی عمر تک بولنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ مزاج میں شدت اور باغیانہ سوچ کے باعث انہیں اسکول سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ لیکن ابتدائی ناکامیاں انہیں 1921 میں فزکس میں خدمات کے اعتراف میں دیے گئے نوبل انعام کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکیں۔ نمبر 2، میڈونا۔ 1958 میں پیدا ہونے والی گلوکارہ کی والدہ اس وقت فوت ہو گئی جب میڈونا صرف 5 برس کی تھیں۔ ڈانسر بننے کا خواب انہیں نیویارک لے گیا، جہاں انہوں نے پیسوں کی خاطر ایک شاپ میں نوکری کی، لیکن جلد وہاں سے فارغ کر دی گئیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہارتے ہوئے چھوٹے گروپوں کے ساتھ مل کر گلوکاری کی ابتدا کی۔ آج ان کا شمار دنیا کی عظیم ترین اور نامور گلوکاروں میں ہوتا ہے۔ والٹ ڈزنی۔ مکی ماؤس جیسے لازوال کارٹون کردار کے خالق والٹ ڈزنی کو ابتدا میں اسکول سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے اسٹوڈیو قائم کرتے ہوئے کام کا آغاز کیا، لیکن ناکامیوں کے باعث اسٹوڈیو دیوالا ہو گیا۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انہیں کوئی اخبار بھی نوکری دینے پر تیار نہیں تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ تخلیقی نہیں۔ بعد میں انہوں نے مکی ماؤس جیسا یادگار کارٹون تخلیق کر کے سب کو غلط ثابت کر دیا۔ اسٹیو جابز۔ نئی ٹیکنالوجی متعارف کروانے والی کمپنی ایپل کے بانی اسٹیو جابز نے اس کمپنی کا آغاز ایک گیراج سے کیا۔ 1985 میں اسٹیو جابز کو ان کی اپنی ہی قائم کردہ کمپنی سے نکال دیا گیا۔ اس عرصے میں انہوں نے نیکسٹ اور پکسار جیسی کمپنیوں کی بنیاد رکھی اور وہاں سے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ اپنی لگن، محنت اور کامیابی کے باعث وہ ایک بار پھر ایپل کمپنی میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے اور اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بنے۔ بل گیٹس۔ مائیکروسافٹ کمپنی کے بانی کو ہارورڈ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی تھی۔ انہوں نے کاروبار کا آغاز کیا جس میں شدید گھاٹا ہوا، تاہم اس وقت تک بل گیٹس کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اپنی صلاحیتوں کو جان چکے تھے۔ انہوں نے مائیکروسافٹ کمپنی کی بنیاد رکھی۔ ایک تقریب میں انہوں نے کہا تھا، کامیابی کا جشن منانا ضروری ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اپنی ناکامیوں سے بھی سیکھا جائے۔ جے کے رولنگ۔ ہیری پوٹر کی کتابی سیریز نے اس مصنفہ کو دنیا کی کامیاب ترین افراد کی فہرست میں لا کھڑا کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب کوئی پبلشر ان کی کتاب چھاپنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ان کو یہ تک کہا گیا تھا کہ ہیری پوٹر کی کہانی پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں لے گا۔ لیکن بعد میں اس کتاب اور اس کتاب پر بنائی گئی فلموں نے دنیا بھر میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔
ناظرین، اس ویڈیو میں دکھائے گئے چند شخصیات کی موجودہ اسٹرانگ پوزیشن کے پیچھے ان کی ان ناکامیوں کا بھی ہاتھ ہے جس سے انہوں نے سبق سیکھا۔